ابراہیم اور ابن زیاد کی جنگ۔ ابراہیم ابن مالک اشتر منزلیں طے کرتے چلے جا رہے تھے۔ ایک قلعے کی طرف سے گزر ہوا، اہل قلعہ نے لشکر کو دیکھ کر اپنے سردار کو خبر کی۔ قلعہ دار حال معلوم کرنے کو باہر آیا۔ ابراہیم نے اس سے عبید اللہ ابن زیاد کا حال پوچھا۔ اس نے کہا 1 گھنٹہ پیشتر تو وہ یہیں تھا، اپنے اہل و عیال کو ماں اپنے خزانے کے یہاں لایا تھا، ان سب کو اسی قلعے میں چھوڑ کر خود چلا گیا ہے، ایک گاؤں میں جو یہاں سے 20 میل کے فاصلے پر ہے، قیام پذیر ہے۔ ابراہیم نے کہا کیا تو اس کے بیٹوں کو ہمارے حوالے کر سکتا ہے؟ اس نے اقرار کیا اور اس کے چاروں بیٹوں 130 لونڈیوں اور 40 خچروں کو جو سیم و زر سے بھرے ہوئے تھے ابراہیم کے سامنے حاضر کر دیا۔ ابراہیم بے حد خوش ہوئے اور قلعے دار کو دعائے خیر دی۔ ابراہیم نے اولاد ابن زیاد کو اپنے سامنے بلا کر اپنے ساتھیوں سے کہا یہ اس ابن زیاد کی اولاد ہے جس نے خاندان رسالت کو تباہ و برباد کیا ہے، اہل حرم کو لٹوا کر سر برہنہ بازاروں میں پھرایا ہے۔ میں اس کی نسل میں سے کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑوں گا۔ دوستو، بڑھو اور اپنی تلواروں سے ان ملعونوں کے ٹکڑے کر دو۔ یہ سنتے ہی سپاہی برہنہ تلواریں لے کر ٹوٹ پڑے اور اس کے بیٹوں، بیویوں اور کنیزوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ یہ قلعہ دار دوست داران اہل بیت میں سے تھا۔ اس نے ابراہیم سے کہا میں ابن زیاد کے قتل کروانے میں تمہاری مدد کروں گا، تم میرے ساتھ اس کی قیام گاہ تک چلو۔ جب اس کا خیمہ 1 میل دور رہ جائے گا، ہم اور تم ایک خیمے میں ٹھہر جائیں گے۔ میں اپنے لڑکے کے ہاتھ یہ پیغام بھیجوں گا کہ حنظلہ نے جو ہمارا امیر ہے ابراہیم ابن مالک اشتر کی اطاعت کر لی ہے اور مجھ سے تیرے اہل و عیال کو طلب کر رہا ہے، لہٰذا تو تنہا میرے پاس آ جا تاکہ اس بارے میں مشورہ کیا جائے۔ یہ وحشت ناک خبر سن کر وہ ضرور چلا آئے گا، تم وہیں خیمے کے اندر اسے قتل کر دینا۔ ابراہیم اس تجویز سے بہت خوش ہوئے اور اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ قلعہ دار نے اپنے لڑکے کو ابن زیاد کے پاس بھیجا۔ وہ اپنے اہل و عیال کے متعلق سخت پریشان تھا۔ اب جو یہ خبر سنی تو فوراً اس لڑکے کے ساتھ چلا آیا۔ خیمے میں آ کر اس نے ابراہیم کو تیز نظر سے دیکھا۔ ابراہیم غلاموں کی طرح خاموش کھڑے رہے۔ قلعہ دار اس سے باتوں میں مشغول ہوا، لیکن ابن زیاد کنکھیوں سے ابراہیم کی طرف دیکھتا جاتا تھا۔ خیمہ بہت تنگ تھا، ابراہیم کو وار کرنے کا موقع نہ ملا۔ ابن زیاد بھی بہت چوکنا تھا، اس کی آنکھ ابراہیم کی تلوار پر جمی ہوئی تھی۔ آخر اس نے قلعہ دار سے کہا اب تو اس کے سوا چارہ نہیں کہ میں ابراہیم سے جنگ کروں۔ قلعہ دار نے کہا جو تیرا دل چاہے کر، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ غرض کہ ابن زیاد صحیح و سالم وہاں سے چلا گیا۔ قلعہ دار نے ابراہیم سے کہا اس وقت بالکل وہی صورت پیش آئی ہے جو ابن زیاد کے متعلق مسلم ابن عقیل کو کوفے میں پیش آئی تھی۔ انہوں نے بھی ہانی کے گھر ابن زیاد پر حملہ نہیں کیا تھا۔ ابراہیم نے کہا میں نے حملہ کرنے کا موقع نہیں پایا، خیمہ بہت نیچا اور تنگ تھا، اگر میں وار کرتا تو اس پر پورا ہاتھ نہ پڑتا۔ دوسرے، وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کی کمر میں بھی تلوار تھی، اگر وہ مجھ پر وار کر بیٹھتا تو بھرپور پڑ سکتا تھا۔ تیسرے، اس کا غلام دروازے پر کھڑا تھا اور فوج سامنے تھی، اگر چیخ پڑتا تو وہ سب حملہ کر دیتے۔ ان صورتوں میں یہی بہتر معلوم ہوا کہ میں اس پر وار نہ کروں۔